بنیادی بات ہی آپ کے سامنے کروں گا کہ پاکستان کا آئین، اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ہے. اور آئین کیا ہے؟ آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ ہمیشہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے. یہاں ایک پارٹی پیپل آف پاکستان اور دوسری پارٹی اسٹیٹ آف پاکستان. پاکستان کے عوام نے آرٹیکل 5 کو پڑھیے کہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کے آگے اپنے تمام رائٹس سرنڈر کر دیے، اور اس کانٹریکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اسٹیٹ نے وہ جو رائٹ انہوں نے سرنڈر کیے تھے عوام نے، اس کی گارنٹی دی کہ ہم ان کو پرزرو کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے اور آپ کو پرووائڈ کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. پاکستان کا آئین کا پریامبل کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور پورے یقین سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں اور جو عوام اور حکومت کے درمیان رابطہ قائم نہیں رہتا بلکہ آبجیکٹو کا ڈفرینس ہے. پاکستان کے عوام کی ایسپریشن کچھ اور ہے اور حکومت کے آبجیکٹوز کچھ اور ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. تو کیا ہوا کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کی بنیاد پہ کوئی الیکٹ ہو کے آیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نمائندہ بن کے آیا اور نمائندہ حکومت ہے، جس کی انتہا جو ہے وہ اس وقت جو 2024 کے الیکشن ہوئے وہ ہمارے سامنے آ گئے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کو آئین کو جو پریامبل ہے اس کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد یہ محسوس کیجئے کہ بنیاد جو ہے یہ ٹرائیکوٹمی آف پار، آئین کی بنیاد پاکستان ٹرائیکوٹمی آف پار کے اوپر 3 پلر ہیں اسٹیٹ کے. ایک پلر ہے پارلیمنٹ، دوسرا پلر ہے ایگزیکٹو اور تیسرا جوڈیشری. ایک منصوبے کے تحت پہلے رول آف لا کے تصور کو ختم کر کے یہاں رول آف اتھارٹی لے آئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رول آف اتھارٹی کی جگہ پہ ایک نیکڈ ڈسپوٹزم اس وقت پاکستان میں حکومت کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں تیسرے سب سے اہم پلر کو، اور وہ پلر کون سا ہے؟ جوڈیشری کا، اس کو پہلے کمزور کیا اور اب گرایا جا رہا ہے. اور اس کو گرا کے وہاں پر شاید سہارا دینے کے لیے آئین کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلر لگا دیا جائے گا. پاکستان کا آئین کا اس طرح سے حلیہ اگر بدل دیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ملک کا قائم رہنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ملک کسی فوجی حکمت عملی کی بنیاد پہ معرض وجود میں نہیں آیا. یہ ملک جو ہے یہ رول آف لا کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، اور ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے رول آف لا کے تصور کو ہی لے کے آگے چلنا ہے. لیکن اس کے لیے بہت سٹرگل کرنی پڑے گی، ایک جدوجہد، ایک مسلسل جدوجہد. اور یہ جدوجہد جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ پاکستان میں آئینی حکومت قائم نہیں ہو جاتی.
میں بارہا اس الیکشن کا یہ دو تین سال گزرے تو پینل آف ڈسکشنز کے اندر میں نے بارہا یہ تجویز پیش کی اور اب بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ بغیر وقت ضائع کرنے کے ایک کام کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کانفرنس، آئین کی بحالی کی کانفرنس قائم کی جائے، ایک منعقد کی جائے اور تمام سیاستدانوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں بلایا جائے بلا تخصیص، اور وہ کانفرنس ایک دن یا ایک ہفتہ چلتی رہے، ہر ایک کو مکمل آزادی ہو کہ وہ جتنی دیر چاہے اس میں بولے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے، اور ایٹ دی اینڈ آف ڈے تمام سیاستدان اور تمام پولیٹیکل پارٹیز آئین کے اوپر حلف اٹھائیں گے کہ پاکستان کے آئین سے نہ وہ خود رائٹ لیفٹ ہوں گے، نہ کسی بھی طاقت کو، کسی بھی گروپ کو، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو رائٹ لیفٹ ہونے دیں گے۔ یہ اگر ہم نے کام کر لیا اور متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر ہم شامل ہو گئے تو آپ دیکھیے گا کہ پہلی دفعہ پاکستان کے عوام بھی سکون کا سانس لیں گے اور پاکستان میں آئینی حکومت جو ہے وہ آئندہ کے لیے آئین کے مطابق فنکشن کرنے کے قابل ہوگی۔ دیکھیے سوکریٹس نے اور پلیٹو نے بہت پہلے کہا تھا کہ a king should be a philosopher۔ اگر کسی بزنس مین کو کنگ بنا دو گے تو وہ اپنے بزنس کی ایکسپینشن کے لیے طاقت حاصل کرے گا، اور یہی پرابلم ہے ہمارے یہاں پر۔ آپ نے وہ ممالک دیکھے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کہ غریب لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ترقی پذیر ممالک میں چند ایسے ممالک آپ کے سامنے ہیں جو ایکسل کر کے ترقی یافتہ ممالک کے برادری میں قدم رکھ رہے ہیں۔ مثال ہے آپ کے سامنے سنگاپور کی، مثال ہے آپ کے سامنے ملیشیا کی، آپ کے سامنے انڈیا کی مثال ہے، لیکن ان کی لیڈرشپ غریب کی غریب رہی۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی اس غریب ملک میں جب آپ نے ایک بزنس مین کو، ایک ایسے گروپ کو اقتدار ان کے حوالے کر دیا تو آپ نے دیکھا ہماری آنکھوں کے سامنے ایک فیملی امیر سے امیر تر ہو گئی اور یہ ملک غریب ہو گیا۔ اور یہ گٹھ جوڑ آج جو ہمیں نظر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خدا کے لیے اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، اور یہ بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ بات یہ ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب لیگل فرٹرنٹی اور پاکستان کی لیڈرشپ جو کمیٹڈ ہیں پاکستان کو زندہ اور پائندہ رکھنے کے لیے، وہ بغیر خوف کے باہر نکلے، بغیر خوف کے اس جدوجہد میں شامل ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو سانس ہمیں زندہ رہنے کے لیے دے دیے، یہ سانس اتنے ہی رہیں گے ہمارے پاس۔ منحصر ہم پہ ہے کہ ہم خوف سے یہ سانس یہ اپنے پورے کرتے ہیں یا ہم جرأت کے ساتھ یہ سانس پورے کرتے ہیں اور اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کی کمٹمنٹ کرتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر ایسے ہی حالات میں 19ویں صدی میں اس نے بسمارک نے یہ کہا تھا کہ میجورٹی ووٹس اینڈ اسپیچز کین نیور سالو پرابلم بٹ بلڈ اینڈ آئرن، مطلب ہے کہ کنٹینیو اسٹرگل پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے اور ان حالات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یہ جو آج گٹھ جوڑ ہمیں نظر آتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خالق ہے اور آج کی حکومت جو ہے یہ مخلوق ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو یہ گٹھ جوڑ ہے،
اس نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. عوام کی حالت آپ جو ہے نا گفتگو ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جب لیجیٹیمیٹ حکومت عمران خان کی گئی تھی تو 45% تھی بلو پاورٹی لائن، آج 55% سے تجاوز کر گئی ہے. اب آپ سوچئے جس ملک میں 55% سے زیادہ لوگ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 کروڑ سے زیادہ عوام جو ہے پاکستان میں وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. اور بلو پاورٹی لائن زندگی کیا ہے؟ رہنے کو گھر نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، شیلٹر نہیں ہے کوئی ان کے پاس، اور اپنا پورا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے. کسی بچے نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی. کسی ایک فیملی نے کسی ہاسپٹل کی، کسی ڈسپینسری کی شکل نہیں دیکھی. اور وہ لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ ماچی کے ڈبیا خریدتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس. اور اس ٹیکس سے ہمارے ایک پرائم منسٹر صاحب UN کو سیشن اٹینڈ کرنے گئے، $9,500 پر ڈے کے اوپر کمرہ لے کے رہے. نیشنل ایکسچیکر میں اس غربت کے مارے لوگوں کا پیسہ. تو پاکستان کے حالات کیسے بدلیں گے؟ اس گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اگلی جنریشن کو سکھ کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے بھی تیار کرنا ہوگا، ہر قسم کی قربانی کے لیے. تب ہم اس ملک کو ایک سائڈ پہ ایک اچھے فیوچر کی طرف لے جائیں گے، اور ہماری اگلی نسل جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے گی. میں یہ آپ سے کہوں گا، اور آخر میں اپنی پاکستان کے عوام اور بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل جس نے پاکستان کو سنبھالنا ہے، ان کے لیے یہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے، تم ہی آؤ گے. شکریہ، مہربانی.